کبھی آپ نے غور کیا ہے کہ شادی کے شروع میں دو لوگ ایک دوسرے کے بغیر رہ نہیں پاتے؟ ہر وقت باتیں ہوتی ہیں، ایک دوسرے کی چھوٹی چھوٹی باتیں یاد رہتی ہیں، ایک میسج آنے پر چہرے پر اسمائل آ جاتی ہے، لیکن کچھ سال کے بعد وہی دو لوگ ایک ہی گھر میں رہتے ہوئے بھی ایک دوسرے سے بہت دور ہو جاتے ہیں۔ بات صرف اتنی ہوتی ہے کہ کھانا کھا لیا، بچوں کو لے آنا یا بجلی کا بل جمع کروا دینا۔ محبت کی جگہ صرف رسپانسبلٹیز رہ جاتی ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ ایسا ہوتا کیوں ہے؟ کیا محبت واقعی ختم ہو جاتی ہے، یا پھر ہم کچھ ایسی غلطیاں کرتے رہتے ہیں جو آہستہ آہستہ محبت کو کمزور کر دیتی ہیں؟ آج میں بات کروں گی 7 ایسی وجوہات کی جو شوہر اور بیوی کے درمیان محبت اور ایموشنل کنیکشن کو کم کر سکتی ہیں، اور شاید ان میں سے کوئی ایک وجہ آپ کے رشتے میں بھی موجود ہو۔ ویڈیو بہت انفارمیٹیو ہے، پوری لازمی دیکھیے گا، اور اگر اچھی لگے تو کسی ایک اپنے کے ساتھ لازمی شیئر کیجیے گا۔ السلام علیکم ایوری بڈی جی، ویلکم بیک ٹو سمیراز پازیٹیو جرنی۔ آئی ہوپ آل آف یو آر ڈوئنگ ویل۔ الحمد للہ آئی ایم آلسو ویری گڈ۔ یہاں پر جی بن رہا ہے ناشتہ۔ آپ لوگ دیکھیں گے میرے گھر کے کام کاج کے رینڈم کلپس، اور ساتھ ساتھ آپ کے ساتھ بہت بہترین ٹاپک ڈسکس کرنے والی ہوں۔ پوری ویڈیو لازمی دیکھیے گا، تمام پوائنٹس بہت اہم ہیں، سمجھنے والے ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ ان میں سے کوئی پوائنٹ آپ کے کام بھی آ جائے۔ تو کرتے ہیں اپنی ویڈیو کو سٹارٹ۔ میاں بیوی کے رشتے میں جی محبت ختم ہونا یا کم ہونے کے پیچھے جو وجہ ہوتی ہے، وجہ نمبر 1 یہ ہے کہ ایک دوسرے کو ٹیکن فار گرانٹیڈ سمجھنا۔ دیکھیں، شادی کے کچھ عرصے کے بعد ہم سوچنے لگتے ہیں کہ یہ تو میرا ہے، اب کہاں جائے گا، اور یہی سوچ کبھی کبھی رشتے کے لیے خطرناک بن جاتی ہے۔ شروع میں شوہر کہتا ہے کہ تم تھک گئی ہو، اور بعد میں یعنی کچھ سال گزرنے کے بعد کھانا ابھی تک کیوں نہیں بنا۔ شروع میں بیوی پوچھتی ہے آپ نے لنچ کیا، اور کچھ عرصے کے بعد آپ کو تو اپنی فکر ہوتی ہے، بس اور کچھ نہیں۔ دیکھیں، مسئلہ یہ نہیں کہ انسان بدل گیا، مسئلہ یہ ہے کہ کوشش کم ہو گئی۔ مثال کے طور پر ایک شوہر روز آفس سے واپس آتا ہے، بیوی گھر کے کاموں میں مصروف ہے۔ شوہر آتے ہی پوچھتا ہے کھانا تیار ہے، لیکن اگر کبھی وہ یہی کہہ دے آج تم بہت تھکی ہوئی لگ رہی ہو، بیٹھ جاؤ تھوڑی دیر آرام کر لو، تو شاید صرف یہ ایک جملہ پورا ماحول بدل دے۔ اسی طرح بیوی شوہر سے صرف یہ پوچھنے کے بجائے کہ کتنے پیسے لائے ہو، کبھی یہ پوچھے کہ آج کا دن کیسا گزرا، آپ بہت تھکے ہوئے لگ رہے ہیں۔ دیکھیں، چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، لیکن رشتے انہی چھوٹی چیزوں سے، چھوٹی باتوں سے بڑے بنتے ہیں۔ وجہ نمبر 2 ہے جی بات چیت ختم ہو جانا۔ بہت سے کپلز ایک ہی گھر میں رہتے ہیں لیکن بات نہیں کرتے۔ ضرورت کی بات ہوتی ہے، دل کی نہیں۔ شوہر موبائل پر، بیوی موبائل پر، بچے اپنے کاموں میں، اور رات کو بس اچھا سو جاؤ۔ یہ خاموشی آہستہ آہستہ ایموشنل ڈسٹینس بن جاتی ہے۔ مثال کے طور پر ایک بیوی سارا دن کسی بات سے پریشان رہے، اسی شوہر سے صرف 5 منٹ بات کرنی تھی، لیکن شوہر گھر آیا، کھانا کھایا، موبائل دیکھا اور سو گیا۔ بیوی نے سوچا اسے میری کوئی پرواہ ہی نہیں، حالانکہ ممکن ہے شوہر خود بھی تھکا ہوا ہو۔ دونوں کے دل میں کچھ تھا لیکن کسی نے کہا نہیں، اور یہی مسئلہ ہے۔ رشتے میں مائنڈ ریڈنگ نہیں ہوتی، جو محسوس کرتے ہیں کبھی کبھی اسے الفاظ میں کہنا بھی پڑتا ہے۔ اس لیے ہفتے میں کم از کم کچھ وقت صرف ایک دوسرے کے لیے رکھیں، بغیر موبائل کے، بغیر بچوں کی باتوں کے، صرف بتاؤ تم کیسی ہو، اور جواب سنیں ایک دوسرے کے۔ دونوں جو ہیں وہ کسی لانگ ڈرائیو پہ نکل جائیں، آپس میں بیٹھیں، باتیں کریں، کسی کو بھی بیچ میں لائے بغیر صرف ایک دوسرے کو سنیں۔ وجہ نمبر 3 ہے جی عزت کا ختم ہو جانا۔ دیکھیں، محبت کے ساتھ احترام بھی ضروری ہے۔ آپ کسی سے محبت کرتے ہوئے بھی اگر اسے بار بار سب کے سامنے امبیرس کریں، اس کی کمزوریاں دوسروں کو بتائیں، اس کا مذاق اڑائیں، تو رشتہ اندر سے کمزور ہونے لگتا ہے۔ مثال کے طور پر شوہر دوستوں کے سامنے کہتا ہے اسے تو گھر کا حساب بھی نہیں آتا، سب ہنس دیتے ہیں، لیکن بیوی بھی ہنس دیتی ہے کیونکہ وہ محفل خراب نہیں کرنا چاہتی، مگر دل کے اندر وہ جملہ رہ جاتا ہے۔ یا بیوی فیملی کے سامنے شوہر کی انکم یا شکل و صورت کا مذاق بنائے۔ یاد رکھیں، جس انسان کو آپ اپنا کہتے ہیں اس کی عزت سب سے زیادہ آپ کو کرنی چاہیے۔ غلطی ہو تو اکیلے میں سمجھائیں، محفل میں ایک دوسرے کو نیچا بالکل مت دکھائیں۔ ایک دوسرے کی عزت کا خیال کریں۔ جب آپ ایک دوسرے کی عزت کا خیال کرتے ہیں تو یہ چیز جو ہے نا سب سے زیادہ آپ کے رشتے کو مضبوط بناتی ہے۔ وجہ نمبر 4 ہے جی ہر بات کا جواب لڑائی بن جانا۔ کچھ رشتوں میں نا مسئلہ اصل بات نہیں ہوتی، بات کرنے کا انداز مسئلہ بن جاتا ہے۔ شوہر کہتا ہے آج کھانا تھوڑا دیر سے ہوا۔ بیوی: میں سارا دن کیا کرتی ہوں؟ بیوی کہتی ہے اب بچوں کو تھوڑا وقت دیا کریں۔ شوہر: تمہیں تو مجھ سے ہر وقت شکایت رہتی ہے۔ اور ایک چھوٹی سی بات پرانے 10 جھگڑوں میں بدل جاتی ہے۔ ایک چھوٹی سی بات جو ہوتی ہے
وہ پرانے 10 جھگڑے بھی نکال کے باہر لے آتی ہے۔ یہاں ایک سمپل رول یاد رکھیں، مسئلے پر بات کریں، انسان پر حملہ نہ کریں۔ یہ نہ کہیں کہ تم ہمیشہ ہی ایسے کرتے ہو، بلکہ یہ کہیں جب ایسا ہوتا ہے تو مجھے بہت برا محسوس ہوتا ہے، ہم اسے بہتر کیسے کر سکتے ہیں۔ فرق دیکھیں، پہلا جملہ سامنے والے کو دفاعی بنائے گا، ڈیفینسو بنائے گا، جبکہ دوسرا جملہ گفتگو کا رستہ کھولے گا۔ وجہ نمبر 5 ہے جی، ہر وقت صرف شکایتیں۔ ذرا سوچیں، اگر ایک انسان آپ سے ہر روز صرف یہ کہے یہ غلط کیا، وہ غلط کیا، تم نے یہ نہیں کیا، تم نے مجھے یہ نہیں دیا، تم تو مجھ سے پیار نہیں کرتے، تم تو میرا خیال نہیں رکھتے، تو کچھ عرصے بعد آپ کا دل اس شخص کے سامنے کھلنا کم ہو جائے گا۔ رشتے میں کمپلینٹس ضرور ہوتی ہیں، لیکن اپریسیشن بھی ہونی چاہیے۔ مثال کے طور پر شوہر گھر کا کوئی کام کر دے، بیوی کہہ سکتی ہے کہ آپ نے آج میری مدد کر دی، آپ کا بہت شکریہ۔ بیوی سارا دن گھر سنبھالے، شوہر کہہ سکتا ہے تم واقعی بہت کام کرتی ہو، یار تم بہت تھک جاتی ہو، اپنا خیال رکھا کرو۔ اس ایک جملے سے نا کیا کوئی غریب ہو جائے گا؟ بالکل نہیں، لیکن سامنے والے کو احساس ہوگا کہ میری محنت دیکھی جا رہی ہے اور میری محنت کو ایڈمائر بھی کیا جا رہا ہے، اور یہ احساس رشتے میں بہت قیمتی ہوتا ہے۔ وجہ نمبر 6 ہے جی کہ دوسرے لوگوں کو رشتے کے اندر لے آنا۔ یہ بہت اہم پوائنٹ ہے اور یہ بہت اہم بات ہے۔ ہر شوہر بیوی کا مسئلہ فیملی گروپ میں ڈسکس کرنا، ہر لڑائی دوستوں کو بتانا، ہر بات اپنی والدہ، بہن، بھائی یا دوست کے سامنے لے جانا رشتے کو مزید پیچیدہ کر سکتا ہے۔ مثال کے طور پر بیوی کو شوہر کی ایک بات بری لگی، اس نے فوراً ہی اپنی بہن کو بتایا، بہن نے کہا وہ ہمیشہ سے ہی ایسا ہے۔ اب اگلی بار جب شوہر کوئی معمولی بات بھی کرے گا، بیوی کے ذہن میں بہن کا وہ جملہ ہی چل رہا ہوگا۔ اس طرح اگر شوہر ہر جھگڑے کے بعد اپنے گھر والوں کو بیوی کے خلاف بتاتا رہے تو دلوں میں فاصلے بڑھ سکتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہر مسئلے کو چھپانا چاہیے، لیکن اگر معاملہ سیریس ہو، ایبیوز ہو، سیفٹی کا مسئلہ ہو یا مسئلہ حل نہ ہو رہا ہو تو آپ کسی بھی ٹرسٹڈ فیملی ممبر یا پروفیشنل ہیلپ لینا جو ہے وہ بالکل درست ہے۔ لیکن ہر چھوٹی لڑائی پر کہ اس کو جو ہے وہ پبلک میٹر بنا دینا جو ہے یہ ایک غلط اسٹریٹجی ہے اور آپ کے رشتے کو ویک بنا دیتی ہے۔ وجہ نمبر 7 ہے جی کہ ایک دوسرے کے لیے وقت ختم ہو جانا، اور یہ شاید سب سے کامن وجہ ہے۔ شادی کے بعد بچے، گھر، نوکری اور بلز، شاپنگ، رسپانسبلٹیز، پھر ایک دن احساس ہوتا ہے کہ ہم ہسبینڈ وائف کم اور صرف بچوں کے پیرنٹس زیادہ بن گئے ہیں، اور زیادہ تر 99% جو ہے نا جوڑوں کا یہی پرابلم ہے۔ بچے یقیناً اہم ہے، لیکن ہسبینڈ وائف ریلیشن شپ بھی ایک ریلیشن شپ ہے۔ ایک چھوٹی سی مثال میں یہاں پہ آپ کو دیتی ہوں۔ ضروری نہیں کہ آپ ایکسپینسو ڈنر پر جائیں، کبھی رات کو بچوں کے سونے کے بعد 15 منٹ ساتھ بیٹھ جائیں، چائے بنائیں، ایک دوسرے سے بات کریں، پرانے دن یاد کریں، پوچھیں کہ اگر ہم دوبارہ شادی کے شروع والے دنوں میں واپس جا سکتے تو کیا کرتے۔ کبھی ایک چھوٹا سا میسج بھیج دیں، آج آپ بہت یاد آئے، یا لو یو کہہ دیں۔ کبھی بیوی شوہر کے لیے چائے بنا دے، مطلب اسپیشلی، ویسے تو کام کر رہی ہوتی ہیں بیویاں، لیکن کوئی خاص لمحہ ہوتا ہے جس میں آپ اپنے شوہر کو چائے بنا کے پیش کریں، جس میں اس کو اہم فیل ہو۔ کبھی شوہر بیوی کے لیے اس کی پسند کی کوئی چھوٹی چیز لے آئے، جیسے بچے کوئی دکان پہ چیز لینے جاتے ہیں کھانے پینے کی تو وائف کے لیے چاکلیٹ لے آئے، کبھی جوس لے آئے۔ سچ میں بیویاں جو ہے نا بیچاریاں، وہ اتنی سی بات میں بھی خوش ہو جاتی ہیں۔ دیکھیے، محبت جو ہے نا وہ ان ایکسپینسو نہیں ہوتی، اٹینٹیو ہوتی ہے۔ ایک بات یہاں پہ میں آپ کو بتاتے چلوں جو بہت اہم ہے، آپ نے اگر یہ ویڈیو یہاں تک دیکھ لی ہے اور آپ کو لگ رہا ہے کہ میرا شوہر تو یہ سب نہیں کرتا یا میری بیوی تو بالکل بدل گئی ہے، تو فوراً سارا الزام دوسرے پر نہیں ڈالنا۔ خود سے بھی ایک سوال کریں کہ میں اپنے رشتے میں کیا بہتر کر سکتی ہوں یا کیا بہتر کر سکتا ہوں، کیونکہ بعض اوقات ہم چاہتے ہیں کہ دوسرا پہلے بدلے اور دوسرا بھی یہی چاہ رہا ہوتا ہے، نتیجہ دونوں انتظار کرتے رہتے ہیں۔ اگر ایک انسان آج سے اپنا رویہ 10% بہتر کر دے تو شاید دوسرے کے لیے بھی بدلنے کی جگہ پیدا ہو، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ایک شخص مسلسل ظلم، بے عزتی یا ایبیوز برداشت کرتا رہے۔ محبت کا مطلب ظلم برداشت کرنا بالکل بھی نہیں ہے۔ محبت میں عزت، باؤنڈریز اور سیفٹی بھی ضروری ہے۔
ایک آخری مثال میں آپ کو یہاں پہ دینا چاہوں گی کہ فرض کریں ایک گھر میں شوہر اور بیوی دونوں ایک دوسرے سے ناراض ہیں. شوہر سوچتا ہے وہ پہلے بات کرے تو میں بات کروں گا، بیوی سوچتی ہے وہ پہلے معافی مانگے گا تو میں بات کروں گی. دونوں خاموش، ایک دن، 2 دن، ایک ہفتہ، پھر خاموشی نارمل بن جاتی ہے. آپ امیجن کریں ایک دن شوہر صرف اتنا کہہ دے ہم دونوں ناراض ہیں لیکن میں یہ نہیں چاہتا کہ ہماری خاموشی ہمارے رشتے سے بڑی ہو جائے، چلو بیٹھ کر بات کرتے ہیں. یہ جملہ شاید مسئلہ فوراً سولو نہ کرے لیکن دروازہ کھل جائے گا. اور اکثر رشتوں کو ایک پرفیکٹ انسان نہیں چاہیے ہوتا، ایک ایسا انسان چاہیے ہوتا ہے جو پہلا قدم اٹھانے کو تیار ہو. تو اگر آپ کے رشتے میں محبت آپ کو کم محسوس ہو رہی ہے تو آج ہی سے یہ 7 چیزیں چیک کریں. ٹیکن فار گرانٹیڈ ہونا، بات چیت کا ختم ہو جانا، عزت میں کمی ہونا، ہر بات کا جھگڑا بن جانا، صرف شکایتیں، ہر مسئلے میں دوسرے کو شامل کرنا اور ایک دوسرے کے لیے وقت ختم ہو جانا. اور یاد رکھیں کہ محبت صرف آئی لو یو کہنے سے زندہ نہیں رہتی، محبت زندہ رہتی ہے ایک دوسرے کو سننے سے، عزت دینے سے، معاف کرنے سے، قدر کرنے سے، وقت دینے سے اور مشکل وقت میں ایک دوسرے کا ساتھ دینے سے. اگر آپ شادی شدہ ہیں تو کمنٹ میں بتائیں آپ کے خیال میں ہسبینڈ وائف ریلیشن شپ میں سب سے اہم چیز کیا ہے، محبت، عزت یا اعتماد. اور اگلی ویڈیو میں ہم بات کریں گے شوہر کی وہ 7 باتیں جو بیوی کو اندر سے توڑ دیتی ہیں اور اکثر شوہر کو اندازہ بھی نہیں ہوتا. اگر آپ سمیرہ پازیٹیو جرنی پر رشتوں، زندگی اور سیلف امپرومنٹ کی ایسی حقیقت پر مبنی باتیں سننا چاہتے ہیں، چینل کو لازمی سبسکرائب کیجیے گا، ایک پیارا سا چھوٹا سا کمنٹ لازمی کرے گا، کسی ایک پیارے کے ساتھ ویڈیو کو لازمی شیئر کیجیے گا. تھینک یو سو مچ. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. اللہ حافظ.